قابل قدر بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، سورۃ الزمر 12 نمبر 23 اور آیت نمبر 21، 22 اور 23 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ مختصر بات ہوگی انشاءاللہ ان آیات کے بینات کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، بھلا کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے عطا کردہ نور پر ہوتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو کیا جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور پر ہے، یعنی نور ایمان پر ہے، وہ شخص جس کے دل کو سخت کر دیا ہے، جن کے قلوب سخت ہو چکے ہیں بد نصیبی کے مارے اللہ کے ذکر سے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اولئک فی ضلال مبین، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے نور ایمان کی خاطر، اسلامی احکامات کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی خاطر، وہ آدمی جس کا دل قساوت بدبختی سے بھرا ہوا ہے اور اس کے وجہ سے وہ اللہ کے یاد کی طرف نہیں آ سکتا، اولئک فی ضلال مبین، وہ تو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے نازل کیا بہترین کلام یعنی قرآن مجید، کتابا متشابہا، ایک ایسی کتاب ہے جو ایک دوسری، جس کی آیات ایک دوسری سے ملتی جلتی ہیں، جس کی صورتیں ایک دوسری سے ملتی جلتی ہیں، جس کے احکامات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، جو بار بار دہرائی جاتی ہے، کتاب پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تقشعر منہ جلودہم، جب اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو اس سے انسانوں کے کھالیں، انسانوں کے چمڑے جو ہیں اور انسانوں کا جو وجود ہے یہ کانپ اٹھتا ہے، اس کی ہیبت سے، اس کی تلاوت سے، اس کے نور سے، اس کے فیض سے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے یعنی ان کا وجود، وقلوبہم، اور ان کے دل، ان میں نرمی آتی ہے اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ،
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے اللہ کی، اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالی گمراہی کے راستے پر چلاوے، جس کو گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کا ذکر فرمایا ہے۔ شرح کے معنی ہے کھلنے کے، کھولنے کے، بند چیز ہے اس کو کھول دیا۔ اور شرح صدر کیا چیز ہے؟ شرح صدر کے معنی ہے دل کے اندر اللہ تعالی کا نور داخل ہونا، ایمان کا نور دل کے اندر داخل ہونا۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں پہاڑوں میں نہیں سما سکتا، میں غاروں میں نہیں سما سکتا، میں سمندروں کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا، میں دنیا کی اپنی مخلوق کی بڑی سی بڑی چیز کے اندر نہیں سما سکتا۔ البتہ مومن کا دل ہے جو میرا محل ہے، میں مومن کے قلب میں رہتا ہوں، مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ مومن کو اللہ کی ذات کے پر ایمان ہے، یقین کامل ہے۔ اس یقین کامل کی وجہ سے مومن کا دل کھل جاتا ہے، اور اس کو قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا آقا امیہ بن خلف ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا، سینے پہ بھاری سل رکھ دیتا تھا، طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کرتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے اس سل کے نیچے سے بھی اللہ احد اللہ احد اللہ احد کی آواز آتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں سنا، اس وقت حالت کفر میں تھے، ننگی تلوار لے کر چلے گئے، گھر میں داخل ہوئے، ہمشیرہ اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ ان کے جسم سے خون پھوٹ پڑا۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر تم ابن خطاب ہو، تم بنت خطاب ہو، ہماری رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جو چیز میرے جسم میں، میرے دل میں، میرے قلب میں آ چکی ہے، میں
وہ چیز میرے دل سے اب نکلنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھانسی کا پھندا تیار ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دشمن نے قید کیا ہوا ہے، صلاح مشورہ ہو رہا ہے کہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر اس وقت پھانسی کے پھندے پہ تمہیں لٹکایا جا رہا ہے، اس وقت تم بول دو تمہاری جگہ اگر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان بخشی ہو جاتی اور انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا علیہ باللہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ تم پھانسی کی بات کرتے ہو نامرادو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں کانٹا چبھ جائے، میں اس کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن اس قدر ان لوگوں نے سمجھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات نے اس قدر سمجھا اور پرکھا تھا۔ کیا چیز تھی؟ یہی کہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے وسیع بنا دیا تھا، ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور داخل کر دیا تھا۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی دور کے اندر قریش کے بہت سارے مظالم سہے۔ ایک دفعہ صحن کعبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مارا، اور بیچ بچاؤ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ان کو اہل قریش نے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، دیر تک بے ہوش رہے۔ ان کا خاندان انہیں اٹھا کر گھر بے ہوشی کی حالت میں لے گیا۔ جب ہوش آیا تو پہلا لفظ تھا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ پانی نہیں مانگا، بچیوں کے بارے میں گفتگو نہیں فرمائی، بوڑھے ابا جان یاد نہیں آئے، بوڑھی اماں یاد نہیں آئی، یاد آئے تو اللہ کے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ ٹھیک ہیں؟ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی یہی سوچ رہے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ یہی چیز تھی کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے اور ان کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور بھر دیا تھا، ایمانی نور۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ تو شرح صدر کے معنی یہ ہوئے کہ آدمی مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے جانب سے ایمانی نور داخل ہو جاتا ہے۔ اس ایمانی نور کے داخل ہونے کی وجہ سے کی بنا پر داخل ہونے کے بعد قرآن اور احادیث کو سمجھنا بھی بندے کے لیے آسان ہوتا ہے، اور قرآن اور احادیث کی باتوں پر عمل کرنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس اپوزٹ وہ آدمی جس کے دل میں نور ایمان نہیں ہے، اس کو قرآن کریم سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے اعلی فرمودات پر عمل کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ علامت ہے نفاق کی. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتا ہے، اس کا نام مسلمان، اس کی پیرنٹیج مسلم، اس کا خاندان اور قبیلہ مسلمان، لیکن وہ نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، وہ قرآن کریم کو کھول کر زیارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اس کا رات اور دن دنیا میں ہے، رات اور دن دنیا بٹورنے میں ہے، رات اور دن دنیا کی دولت جمع کرنے میں ہے. یہ نفاق ہے. فوائد للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ایسے لوگ جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب نہیں ہوتے، ایسے لوگ جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ایسے دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے دلوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. اور یہ جماعت اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میں بات یہیں ختم کرتا ہوں، زندہ رہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر مزید اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کروں گا. کچھ ضروری باتیں مولانا وہ آپ سے کہنی ہیں.